آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے مرزا صاحب. آپ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے اسی لفظ کو اس پر رکھنا ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی. اہل سنت کہیں تب بھی نہیں کرنی، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کہیں تب بھی نہیں کرنی. تو مرزا صاحب آپ جو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں آپ نے محدثین مفسرین پر کتنا بڑا آوازہ کسا مرزا صاحب نے. یہ جو لوگ ہیں نا جو دشمن بن جاتے ہیں نا، جو اپنے عقیدہ و منہج یا اپنی فکر کی وجہ سے دوسرے کو اپنے خلاف پاتے ہیں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. مقلدین نے کہا کہ ان محدثین کا ظلم سنو. دیکھو مقلدین جو کسی ایک خاص امام کی فقہ کے پیروکار تھے، جب ان کے خلاف محدثین کا عمل آیا یا محدثین نے ان کے موقف کو باطل قرار دیا تو وہ ہڑبڑا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان محدثین کا ظلم دیکھو. تو مرزا صاحب جب اہل سنت کے ائمہ دین اور مفسرین نے آپ کے عقیدے پر چوٹ لگائی قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ نے کہا کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں اللہ کے. کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، حالانکہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود مراد ہے، فرشتے مراد نہیں. تو انہوں نے یہ تعویل کیوں کر لی؟ اور یہ بہت ظلم ہے، جہالت اور پتہ نہیں کیا کہا. ظلم کی انتہا دیکھی، اس کو آپ نے ظلم کہا نا. تو مرزا صاحب ذرا اس آیت کا ترجمہ آپ بھی لغوی کر دیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر مفسرین نے ایک لغوی توجیہ ہو رہی تھی اور اس کی تفسیر انہوں نے لغت کے مطابق صحیح کی ہے، یہاں فرشتے مراد ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ ظلم کر دیا مفسرین نے. تو ذرا آپ ظلم سے بچتے ہوئے اس آیت کا صحیح ترجمہ کر دیں. نحنو کا ترجمہ مرزا صاحب کیا ہے آپ مجھے بتائیں. آپ بتائیں کہ نحنو کا ترجمہ کیا ہے. نحنو جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے؟ نحنو ہم، تو آپ یہاں تعویل نہیں کریں گے. ہم جمع کا صیغہ ہے، آپ یہاں تعویل کریں گے کہ نہیں یہاں جمع کا معنی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بطور تعظیم بولا گیا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اگر مفسرین نے کہا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس سے مراد فرشتے ہیں، تو یہ آپ کے نزدیک ظلم ہو گیا بہت بڑا. لیکن آپ اگر نحنو کا ترجمہ جو جمع کا صیغہ ہے وہاں اس سے مراد ایک اللہ کو لے رہے ہیں تو ظلم نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ آپ فوراً کہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ جواب کیا دیں گے. دیکھو جی قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اس لیے نحنو سے مراد بھی ایک ہی ہے. تو یہی بات جب اہل سنت کے مفسرین آپ سے کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، جب اہل حدیث اور سلفی آپ سے کہتے ہیں کہ معکم یا معہم کا معنی اللہ کی ذات کا ساتھ ہونا نہیں بلکہ اس کے علم کا ساتھ ہونا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے ثابت ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں، اسے آپ بدعت کہتے ہیں نا. تو آپ ذرا بدعت سے ہٹ کر نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کا ترجمہ کر دیں. نحنو کا ترجمہ ہم کریں اور مراد بھی ایک سے زیادہ لیں. آپ کہیں نعوذ باللہ کہ اللہ ایک سے زیادہ ہیں. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تو اللہ کو اوپر ماننا تو اللہ کو قید کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے عقلی دیکھیں مرزا صاحب اپنی آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی. ہم نے اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند ہے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو بلند کہہ رہا ہے تو اہل سنت یا اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں کہ اللہ بلند ہے، اللہ اوپر ہے. تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو قید کر دیا نعوذ باللہ. جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ بلند ہے تو اللہ کو بلند قرار دینا یہ اللہ کو قید کرنا قطعاً نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کو ایک کہنا تو قید کرنا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تو جمع ہونے چاہیے جتنے مرضی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہم اللہ کو قید نہیں کر رہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. خود اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو اسی طرح جب ہم معکم یا معہم کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ علم و قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہم تعویل باطل نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی حکیم. اللہ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنے آپ کو بلند قرار دیا. الرحمن علی العرش استوی، عرش پر اللہ مستوی ہے. تو زمین پر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے.
اور یہ اس کو آپ تعویل کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ تو آپ کے لیے مرزا صاحب اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک تو نانو کا ترجمہ کریں اور تعویل نہ کریں۔ دوسرا آپ اس طرح کریں کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں آپ سے یہاں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں تعویل کیے بغیر آپ اس کو سمجھا دیں۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے جب فرضی نمازوں، فرضی چیزوں، جتنے بھی فرائض ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، پھر اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب نوافل کی پابندی کرتا ہے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے۔ تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، حدیث قدسی ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ تو کیا آپ یہاں تعویل کیے بغیر بتائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اللہ پاؤں بن جاتا ہے کما یلیق بشانہ؟ یہاں تعویل نہیں کریں گے آپ؟ یقیناً کریں گے، ورنہ آپ تو صوفیوں سے آگے گزر جائیں گے۔ یہ گمراہ صوفیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے نا، جو حلولی ہیں، اتحادی ہیں، جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ یہ اس حدیث سے باطل دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ائمہ دین نے تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا ہے کہ یہ وحدت الوجودیوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ حدیث۔ اور میں اس پر کبھی پھر عرض کروں گا کہ اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، اور اہل سنت اس میں تعویل کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں میں یہاں اجمالاً بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اس کے کانوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں۔ یہ تعویل ہے، اور یہ تعویل فرض ہے، جو نہیں کرے گا پرلے درجے کا گمراہ، احمق، بے وقوف بن جائے گا۔ اور ائمہ اہل سنت تو ایسے لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، جو لوگ ایسے گندے عقیدے کے حامل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کسی جانور کو بھی اللہ قرار دے رہا ہے، کسی انسان کو کہنا کہ تو بہرحال ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ تو یہ اسائنمنٹ ہے مرزا صاحب آپ کے لیے کہ آپ بغیر تعویل کیے صحیح بخاری کی اس حدیث کا آپ ہمیں ترجمہ اور اس کی تشریح کر دیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ معہم اور معکم کا معنی جو ہے نا ہم ساتھ کریں گے اور وہ تعویل نہیں کریں گے، منوان کہتے ہیں آپ، منوان کریں گے، تو اس طرح منوان یہاں بھی آپ ترجمہ کر دیں اور تعویل نہ کریں۔ اگر آپ مجبور ہو گئے تعویل کرنے پر تو پھر مرزا صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ اہل سنت بھی قرآن و سنت کی روشنی میں تعویل محمود کرتے ہیں، اور وہ بس اوقات واجب ہوتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اہل سنت کے منہج سے ہی نکل جائیں گے۔